کچھ باتیں ترجمے سے پہلے لکھنی ضروری ہیں، جس کے بغیر آگے بات چلے گی نہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ ہے متشابہات کا، چونکہ ابھی سورہ بقرہ شروع ہوگا تو بات شروع ہوگی۔ متشابہات اور محکمات، اگر قرآن کریم کے محکم ہونے سے کتاب احکمت آیات ہوتا ہے نا، تو اگر قرآن کریم کے محکم ہونے سے مراد لیا جائے کہ اس کی آیات میں اس حد تک ضبط، نظم، حسن اور جمال پایا جاتا ہے، تو اس کے الفاظ اور معنی میں ذوق پیدا ہونے کا کوئی احتمال نہیں۔ جیسے ارشاد الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کے آیات مضبوط کی گئی اور پھر اس میں کھول کر بیان کیا گیا، اور یہ اس اللہ کی طرف سے ہے جو حکیم اور خبیر ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 10۔ اور اگر متشابہات سے مراد یہ ہو کہ آیات قرآنیہ اعجاز اور بلاغت میں، آیات قرآنیہ اعجاز اور بلاغت میں باہم ملتی جلتی ہیں، اس کے اجزاء میں کوئی تقابل نہیں، تو سارا قرآن متشابہ ٹھہرے گا، یعنی آپس میں ہر ایک اپنی جگہ پہ فصاحت بلاغت میں یکتا ہے، تو سارا قرآن متشابہ ٹھہرے گا۔ جیسے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہہ، الگ کر کے، کتابا متشابہہ الگ، سورہ زمر آیت نمبر 23۔ لیکن اس وقت ہمارے پیش نظر سورہ آل عمران کی آیت ہے
جس پر بحث کرنی ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، منہ آیات و محکمات ہن الکتاب و اخر متشابہات، یہ ہاں هو الذی انزل علیک الکتاب، الگ کر کے سورہ آل عمران آیات نمبر 71، ہاں 71 نہیں ہے 7، آیت نمبر 7۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں نا، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ کے ذات ہے جس نے اتاری آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات، ان میں آیات محکم ہیں، ہن الکتاب، وہ اصل کتاب ہے، وہ اخر متشابہات، دوسرے قسم کے متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، ہاں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے جاتا ہے، مِنْ ابْتِغَاءِ الْفِتْنَةِ، اس سے فتنے تلاش کرتا ہے، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اس کا معنی اور مطلب تلاش کرتا ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، بس اس کی تعویل سوا اللہ کے نہیں جانتا۔ تو ہمارا اس پر باس ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو علم کے اندر مضبوط لوگ ہیں، یقولون کہتے آمنا بے، اے آمنا بالمتشابہات، ہم ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کے طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے، ایسے میں یعنی وہ کہتے ہیں بھائی اللہ کی جو اس سے مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ان متشابہات کے بارے میں بات کرنی ہے کہ اس آیات سے واضح ہوا کہ محکم اور متشابہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور اسی طرح راسخین فی العلم ان لوگوں کے حریف اور مقابلے جن کے دلوں میں کجی ہے، متشابہ وہ ہے یہ کجی ہے، یعنی مطلب ہے کہ میل والے لوگ متشابہات کے پیچھے جائیں گے، محکمات کو چھوڑ دیں گے، سارے احکام، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، حج نہیں کریں گے، زکوٰۃ نہیں، اجی حضور نور تھے کہ بشر تھے، اجی حاضر ناظر ہیں کہ نہیں ہیں، علم غیب جانتے کتنا جانتے ہیں، اس میں لگ جاتے ہیں۔ بھائی تجھے استنجے کے فرض نہیں آتے تو حضور کے ذات کو موضوع باس بناتا ہے، صرف جھگڑے کے لیے، لڑائی کے لیے، ایسے میں یعنی انتشار پھیلانے کے لیے وہ مسائل چھیڑیں گے کہ جن مسائل کی ضرورت بھی نہیں اور ان کے عقل فکر سے بالاتر بھی ہے، تو ان مسائل پر چلے جاتے ہیں۔ یہ متشابہ وہ ہے جس کا معنی اور مفہوم واضح نہ ہو، مجمل، مؤول اور مشکل، سب متشابہات میں شامل ہیں۔ اور محکم وہ ہے
جو اپنے معنی اور مفہوم پر دلالت کرنے میں واضح ہو، اور کوئی اخفا اشتباہ نہ ہو۔ اس لیے راسخین فی العلم جی اخفا نہ ہو، اس لیے راسخین فی العلم قرآن پاک کے تاویل اور متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں۔ علامہ ابن راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متشابہات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ جس کا جاننا کسی طرح ممکن نہ ہو، کسی طرح ممکن، جیسے قرب قیامت، دعوت الارض کا نکلنا، وغیرہ، جیسا کہ ارشاد ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ سورہ لقمان۔ اور ایک قسم وہ ہے جس سے آگاہ ہونے کے لیے انسان کے پاس وسائل ہوں، مثلاً الفاظ غریبہ، احکام مغلقہ وغیرہ۔ اور ایک قسم وہ ہے جو دونوں کے درمیان ہے، اس سے بعض راسخین فی العلم واقف ہوتے ہیں، عام لوگ اس کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ متشابہات کے بارے میں علماء سلف کا نظریہ وہ یہ ہے کہ متشابہات پر ایمان لا کر اس کی حقیقت کا علم
اللہ کو سونپ دیا جائے۔ جیسے استوا علی العرش، استوا فاستوى علی العرش اللہ کے بارے میں آتا ہے نا، استوا علی العرش۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ وغیرہ وغیرہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب استوا علی العرش کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والکیف مجہول السوال عنہ بدعۃ وَأَظُنُّكَ رَجُلٌ سُوءًا، اخرجوہ عنی۔ پوچھا نا اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے؟ اب یہ تو اللہ کے لیے جسم ثابت کرنا، اس کی کیفیت، یہ تو ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ فرمایا اس فاستویٰ علی العرش عائشہ میں نہیں کئی آیات آتی ہیں تو وہاں مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اس کی کیفیت ہم جان نہیں سکتے۔ فرمایا استوا تو معلوم ہے لیکن اس کے کیفیت کیا ہے؟ مجہول ہے۔ اور فرمایا کہ آپ معلوم ہوتے آپ کا اندر کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، نکالو اس کو مجلس سے، اخرجوہ عنی۔ عظیم یعنی تو مطلب ہے ایسے مسائل آدمی چھیڑے جو عوام کے لیے مفید بھی نہیں اور اس کا سمجھنا عوام کے بس میں بھی نہ ہو۔ ایسے مسائل کیوں چھیڑے آدمی؟ سمجھ میری بات کو، سوا فتنے کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ آگے جی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ مسئلہ آگے جی اسی طریقے سے قرآن کریم کے 29 سورتوں کے ابتدا میں جو حروف آتے ہیں وہ بھی متشابہات میں شامل ہیں بعض، یہ آپ کے لیے ضروری تھا۔ اب الف لام میم آئے گا تو ہم یہی کہیں گے، یہ اس میں یعنی بعض متشابہ وہ ہیں جو میرے لیے متشابہ ہیں، مجھ سے بڑا عالم ہوگا تو اس کو سمجھ لے گا، حضم یعنی بعض الفاظ مغلقہ سخت الفاظ ہیں ایسے کہ دقیق کہ اس سے مسائل کا استعمال کرنا اب میرے لیے مشکل ہے اور بڑے عالم کے لیے مشکل تو نہیں ہے۔ تو بعض متشابہات تو یہ ہیں، بعض وہ ہیں کہ وہ اللہ کے ذات کے ساتھ مختص ہے، عاشم یعنی تو اس لیے اس کا ہمارے پاس اس کی یہ نہیں آتا۔ وہ چاہے اور راسخین فی العلم کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آمنا بہ، جو بڑے عالم ہوں گے وہ بھی کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے، کل من عند
ربنا. بس یہ تھا نا متشابہات کے بارے میں تھوڑا مسئلہ جو ہم نے بیان کرنا تھا. باقی مسئلے بھی مسئلہ توحید ہے، توحید کے اقسام، شرک کے اقسام وغیرہ، یہ بھی انشاءاللہ دوسرے درس میں ہو جائے گا. اب آپ لوگ جو ہے نا ترجمے کے لیے تیاری کریں. یہ آپ کو جو قرآن مجید دیے گئے نا، اس کے ابتدا میں بہت سے مسائل ہیں، وہ کسی وقت خود مطالعہ اس کا کریں تو ضروری ہے. قرآن مجید جو حضرات اب لیں گے نا، اس پر اپنے نام لکھ لیں، کیونکہ اس میں آپ نے کچھ لکھنا ہے، وہ آپ کے کام آئیں گے. ساتھ لے جانے ہیں، پھر یہ آپ کے تملیغ ہو جائیں گے، تو اس آئندہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. پہلے کسی کا نام لکھا ہو تو بے شک اس کو کاٹ کے نا اپنا نام اس پر جلی حروف سے لکھ لیں، بلکہ وہ مجھ سے کسی ٹائم ان کا یہ کریں کہ وہ اندراج کریں باقاعدہ کہ نمبر قرآن مجید نمبر فلاں کا فلاں کے پاس فلاں کا، تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ دوسرا پھر لے جائے. کیا دیکھتے ہیں؟ نام لکھا؟ آپ نے لکھا ہے؟ پھر وہ کون لے گیا؟ اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. قرآن پاک کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو پہلے اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ پڑھیں. قرآن پاک میں آتا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ پڑھیں. اور بسم اللہ چونکہ برکت والی آیت ہے اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام پر اتری ہوئی آیت ہے. حضرت نوح علیہ السلام بھی پڑھتے ہیں بسم اللہ مجرہا و مرساہا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی بلقیس کو خط لکھی انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس پر اتفاق ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کا حصہ نہیں ہے، قرآن کی آیات ہیں، قرآن کی
آیت ہے لیکن ہر صورت کا ایسا نہیں ہے، اس لیے اس کا نزول صرف برکت کے لیے اور فصل بین صورتین کے لیے. فصل جب یہ نازل ہو جاتی تھی پتہ لگتا تھا کہ صورت ختم ہو گئی، دوسری صورت شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ اس لیے پڑھنا ضروری ہے کہ جہاں دولت ہوتی ہے وہاں ڈاکو بھی ہوتے ہیں. تو آپ کے ایمانی دولت کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے وہ شیطان ہے. اب شیطان دخل اندازی کرے گا تو آپ اعوذ باللہ پڑھ کر اس کا دروازہ بند کر دیں. پہلے اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے ہے بسم اللہ، یہ مسئلہ بھی ہے. پہلے اعوذ باللہ پڑھیں گے، کیوں؟ یہ اعوذ باللہ ہے دفع مضرت کے لیے، دفع، اور بسم اللہ ہے جلب منفعت کے لیے. تو فائدہ تب ہوگا کہ پہلے مضرت کے دروازے بند ہو جائیں. مثلا آپ نے مکان بنایا ہے، اب یہاں اس کے دروازے کھڑکیاں نہیں ہیں تو یہ استعمال کے قابل. پہلے اس کے دروازے لگاؤ، کھڑکیاں لگاؤ، کنڈیاں لگاؤ، پھر اس میں آپ اختیار کریں رہائش. سمجھے بات کو؟ تو اس لیے اعوذ باللہ جو ہے یہ دفع مضرت کے لیے. اب ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ شیطان جب اتنا بڑا دشمن ہے تو صرف اعوذ باللہ سے کیسے رک جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا اللہ نے اپنے اس کلام کے اندر، نام کے اندر اتنی برکت رکھی ہے کہ اللہ کا نام سن کر ہی وہ بے ایمان بھاگ جاتا ہے. جیسے دو بچے آپس میں لڑتے ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، وہ بڑا جو ہے چھوٹے کو مار رہا ہے اور وہ آواز دیتا ہے ابا، حالانکہ ابا وہاں نہیں ہے، او ابا مار رہا ہے. وہ اس کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا کہ ارے اس کو تو میں مارتا ہوں، باپ آ گیا تو پھر اس کا مقابلہ. تو اس لیے جب اللہ کا نام آپ لے لیں گے تو اب اس کی جرأت پھر نہیں ہو سکے گی. اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے اللہ کے نام سے. بسم اللہ با استعانت کے لیے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استعینوا، سات اللہ کے نام کے، یا اشرع نکالتے ہیں یا استعینوا نکالتے ہیں، یہ تو آپ لوگوں نے پڑھی ہیں کتابوں میں. شروع کرتا ہوں یا مدد مانگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے. اللہ کی تین صفتیں نام آتے ہیں، ایک ذاتی نام ہے اور دو اللہ کے صفاتی نام ہیں. اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو سارے کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، اور الرحمن کا تعلق اس دنیا کے پورے نظام کے ساتھ ہے، الرحیم کا تعلق آخرت کے نظام کے ساتھ ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق مالک اللہ ہے. پھر یہ نظام چلانے والا بھی جو صفت رحمانیت ہے یہ عام ہے، دونوں مبالغے ہیں، لیکن رحمان کے اندر مبالغہ رحیم کے مقابلے میں زیادہ ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ روزی کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، دوست کو بھی دیتا ہے، دشمن کو. لیکن آخرت کے اعتبار سے صرف مسلمان ہے، ایسے میں نہیں. رحمان دنیا و رحیم الآخرہ، دنیا کا رحمان ہے، آخرت کا رحیم ہے. تو رحیمیت جو ہے یہ جب آ جاتی ہے
تو پوچھ اللہ تعالیٰ کی بخشش بڑی ہوگی۔ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا آخر وہ بھی نکل جائے گا، لیکن ایمان شرط ہے۔ ایمان اگر دل میں کفر و شرک ہو تو انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی، وہ تو ابھی جا ہی نہیں سکتا، اس کے لیے تو دروازہ بند ہو گیا۔ ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا لن يدخلوا الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتے، یہاں تک کہ اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ تو بھائی اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، تو اس لیے کافر بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اس کا مسئلہ ہو گیا جی۔ تو اس لیے جب آپ تلاوت کریں گے تو پہلے اعوذ باللہ پڑھیں گے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے۔ میں نے جو تقریریں کی، پہلی تقریر تو یہ کی کہ قرآن مجید و اعتبار مضامین کے 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہے۔ پہلے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ انعام تک، پھر سورہ انعام سے لے کر سورہ کاف تک، پھر اس کاف سے لے کر صبا فاطر تک، صبا فاطر سے لے کر والناس تک۔ پہلے حصے میں اکثر خالقیت، دوسری حصے میں اکثر ربوبیت، تیسری حصے میں اکثر نظام، چوتھے حصے میں اکثر قیامت کا ذکر ہو۔ سمجھے بات کو؟ اور یہ چاروں مضامین سورہ فاتحہ میں اجمالاً موجود ہیں۔ مثلا الحمدللہ میں خالقیت، رب العالمین میں ربوبیت، الرحمن الرحیم میں نظام، مالک یوم الدین میں قیامت۔ سمجھ میری بات کو؟ وہ کیسے؟ آپ ترجمہ کر کے الحمد تمام کمال والی تعریف ہے، ایک تو نا سب تعریف ہے، تو تعریف میں تو اچھی بھی آتی ہے بری بھی آتی ہے، لیکن جب کمال کا لفظ آپ کرنا کمال والی تعریف تو اس میں وہ تعریفیں جس میں نقص ہے وہ نہیں آتی، کذب ہے، وعدہ خلافی ہے، ایسے میں یا نہیں، تو یہ چیزیں اس میں نہیں آتی۔ اس لیے معنی کیا کرتے ہیں؟ تمام کمال والی تعریفیں للہ واسطے اللہ کے ہیں۔ تو کمال والی تعریفوں میں کمال والی تعریف جو ہے خالقیت ہے، یعنی پیدا کرنا کہ ایسی اللہ کی صفت ہے کہ جس میں مشرکین مکہ بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ہاشم یا نہیں، وہ کہتے تھے کہ پیدا تو وہ کرتا ہے، باقی ہمارے جتنے معبود ہیں یہ سفارشی ہیں، ہاشم یا نہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ سے ہمارے کام کروا لیتے ہیں، لیکن خالق مالک اللہ کو مانتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ تو مشرک تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ بھئی مشرک جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کو مانتا ہے، مشرک کے معنی کیا ہیں؟ شریک کرنے والا، اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، دوسروں کو بھی مانتا ہے۔ اس لیے مشرکین مکہ جو تھے ان سے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے پوچھیں کون تمہیں روزی دیتا ہے زمین آسمانوں سے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یہ بتاؤ تمہارے کانوں کا آنکھوں کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، یہ مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ یہ کون نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، دیکھا آپ نے یہ سارا نظام کون چلاتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللہ، کہتے اللہ۔ دیکھا آپ نے ابو جہل بھی کہتا تھا، ابو لہب بھی کہتا تھا، عتبہ عتیبہ کہتے تھے۔ اب پوچھا گیا اچھا بھائی جب یہ کام اللہ کرتا ہے، یہ تم نے جو 360 بنائے ہوئے ہیں یہ کس مقصد کے لیے؟ تو کہنے لگے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ میں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر لیتے ہیں، جب ان کے نام نظر نیاز دیتے ہیں، ان کے آگے سجدے کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے
قریب کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ مستقل خدا نہیں مانتے تھے، حج بھی کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، اپنے دین ابراہیمی کے کئی کام کرتے، لیکن ساتھ شرک کرتے تھے۔ بس ایک بیماری تھی، باقی تو ان کے اندر سب کچھ تھا، دیانت تھی، امانت تھی، سچ تھا، غیرت تھی، جرأت تھی، لیکن ایک کام نہیں تھا، ایک چیز نہیں تھی، وہ کیا کہ توحید نہیں تھی، باقی سارے کام ہوتے۔ تو اس لیے بنیاد وہ ہے۔ تو جب آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے، سارے اعمال کے قبولیت کا دار و مدار تو عقیدے پر ہے، تو جب عقیدہ ہی غلط ہے تو پھر تو کام سارا گیا۔ الحمد، تمام کمال والی تعریفیں للہ، واسطے اللہ کے، رب العالمین، جو پالنے والا ہے جانوں کا۔ رب اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کو ایک حالت سے دوسرے حالت تک تبدیل کرتے کرتے حد کمال تک پہنچائے، یہ ایک اللہ کرتا ہے۔ آپ ایسے نقشے تو بنا لیں گے، درختوں کے نقشے بنائیں، جانوروں کے بنا لیں گے، لیکن اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ اللہ بھی قطرہ پانی تھا، پھر اسے گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر خون کا لوتھڑا بنایا، پھر ہڈیاں بنائی، ہڈیوں پر اور گوشت چڑھایا، چلتے چلتے بچہ مکمل ہو گیا، پھر ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ گیا، پھر اللہ نے دودھ کی نہریں چلائیں اس کے لیے، اب وہ چلتے چلتے آگے بولنے لگ گیا، پھر چلنے لگ گیا، او بڑا ہو گیا۔ یہ تو یہ ایک رب کرتا ہے، رب العالمین۔ اور پھر عالمین فرمایا، عالمین جمع عالم کی ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 80,000 سے زیادہ عالم ہیں، 80,000 سے زیادہ عالم ہیں۔ تو رب العالمین، سارے عالموں کا پالنے والا وہ ہاشم، یعنی یہاں بھی آگے جناب ربوبیت الحمدللہ میں آگے خالقیت، کیوں کہ سب سے مشکل کام یہ تھا، لہذا پیدا کرنے والا اللہ، پالنے والا بھی اللہ، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، دنیا میں سب کا روزی رسان، الرحیم بڑی بخشش والا، آخرت میں بخشش کرے گا مومنوں کی، مالک یوم الدین مختار روزی جزا کا۔ مالک کے معنی میں نے کیا مختار روزی جزا، یعنی عام ما تحت الاسباب تو بہت سے لوگ مالک بنتے ہیں چیزوں کے اور دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقی مالک اس دن کس کو جنت میں لے جائے، کس کو جہنم میں لے جائے، یہ اس کے اختیار میں اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ سفارش کی درگاہ اجازت دیں گے کہ فلاں فلاں قسم کے لوگوں کو آپ نکال دیں، بشرطے کہ مومن ہوں، گناہ گار ہوں، ہاشم یعنی، تو ان کو نکالیں گے، لیکن اجازت تو اللہ کے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اجازت کے بعد ہوگی، زبردستی کوئی نہیں کر سکے گا کہ اللہ کہے کہ میں اس کو جنت میں جہنم میں لے جاتا ہوں، وہ کہ نہیں نہیں جی میں تو جنت میں لے جاؤں، اللہ سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مالک یوم الدین مختار روز جزا کا۔ دنیا میں لوگ دعوے کرتے میں مالک، میں فلاں، میں فلاں، لیکن اللہ جب قیامت کے دن فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، چپ، پھر آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، خاموش، پھر فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، زبردست ہے۔ ہاشمیہ نہیں، یہ تو پہلی تقریر کے مطابق ہو گیا۔ دوسری تقریر علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی کہ قرآن پاک کے اندر توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والوں کے حالت اور نہ ماننے والوں کے حالت، تو وہ فرماتے ہیں کہ الحمد سے لے کر الرحیم تک توحید ہے، مالک یوم الدین میں قیامت ہے، آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ سے معاہدہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم میں احکام ہیں، ہاشمی صراط الذین انعمت علیہم میں ماننے والوں کی حالت اور رسالت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ماننے والوں کے حالت۔
آج سے یا نہیں؟ تو اس کا ترجمہ اب سب ایسا آتا ہے، الحمد تمام کمال والی تعریفیں اللہ کی توحید ہے، رب العالمین جو پالنے والا جہان کا توحید ہے، الرحمن الرحیم وہی رحمان رحیم ہے توحید ہے، مالک یوم الدین میں توحید ہے، ایاک نعبد معاہدہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ ہاشم یعنی اب ہر ایک دنیا کا کہتا ہے کہ میرا راستہ سیدھا ہے، تو اللہ نے اس کی وضاحت کی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ تو جن پر اللہ نے انعام کیا وہ 2 جماعتیں یا 4 جماعتیں، کتنی؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انبیاء علیہ السلام ہے، نبی تو وہ ہے جو مامور من اللہ ہو، صدیق وہ ہے کہ جو ہر نبی تو صدیق ہوتا ہے، امت میں صدیق وہ ہے کہ جو نبی تو نہیں ہوتا لیکن اللہ کی دین پر اتنا کامل یقین ہوتا ہے اس کا جتنا اللہ کے نبی کو ہوتا ہے، اس لیے اس کو صدیق انتہائی سچا مبالغہ ہے۔ ہاشم یعنی شہداء شہید کی جمع ہے، شہید کہتے ہیں گواہ کو، جو لوگ اللہ کے دین کی حقانیت کی شہادت دیتے ہوئے جامع شہادت نوش کر لیں اس کو شہید کہتے ہیں۔ اس نے ایک تو زبانی شہادت ہے نا، ایک عملی شہادت ہے، اس نے عملی شہادت کر لی تو لہٰذا وہ شہید ہو گیا۔ اور صالحین سے مراد اللہ کے نیک بندے جن کی زندگی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق گزرتی ہے، جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب کہ نہیں وہ غضب علیہم پر ان کے۔ ہاشم یعنی مغضوب علیہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ پہلے کفر کے کتنے درجے ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ شک ہے، ضلال ہے، جدال ہے، ختم ہے، ہاں یہ 4 درجے یاد رکھیں گے تو چلے گا۔ تو پہلے شک پیدا ہوتا ہے، شک والا بھی ہدایت پر آ سکتا ہے، پھر گمراہی آتی ہے، گمراہ بھی راہ راست پر آ سکتا ہے، پھر جدال حق والوں سے لڑتے مناظرے کرتے ہیں وہ بھی راہ راست پر آ سکتے ہیں۔ چوتھا درجہ جو ہے ختم، مور جباریت لگ جاتی ہے، یہ پھر راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ تو مغضوب علیہ میں ضالین میں فرق کیا ہے؟ مغضوب علیہ وہ لوگ ہیں جو چوتھے درجے کے کافر ہیں، چوتھے، ضالین وہ ہیں جو دوسرے درجے کے کافر ہیں۔ تو دوسرے درجے والا راہ راست پر آ سکتا ہے، چوتھے درجے والا نہیں آ سکتا۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ ہدایت کے بھی 4 درجے ہیں، انابت ہے، ہدایت ہے، استقامت ہے اور ربط ہے۔ سب سے پہلے انابت والا بھی گمراہ ہو سکتا ہے، ہدایت والا بھی گمراہ ہو سکتا ہے، اور استقامت والا بھی پھسل سکتا ہے، لیکن ربط والا پھر مڑ نہیں سکتا، جو گرا لگ جاتا ہے۔ ایسے میں انبیاء علیہ السلام یا کاملین اولیاء اللہ، جیسے اللہ اصحاب کہف کے بارے میں فرماتے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ایسے میں تو وہ ربط چوتھا درجہ وہ ہے۔ تو یہاں آپ سمجھ گئے کہ مغضوب علیہ اور ضالین میں کیا فرق ہے۔ مغضوب علیہ وہ ہیں جو چوتھے درجے کے کافر جن پر مغر جباریت لگ چکی ہے، اور ضالین وہ ہیں جو دوسرے درجے کے کافر ہیں، ابھی مور نہیں لگی اور راہ راست پر آ سکتے ہیں۔ تیسری تقریر جو میری اپنی تھی، الحمد سے لے کر نستعین تک عاشم یعنی اعتقادات ہیں، اہدنا الصراط المستقیم میں احکامات ہیں، صراط الذین سے لے کر ضالین تک واقعات ہیں۔ سب توحید ہے الحمدللہ، تمام کمال والی تعریفیں اللہ کے لیے رب العالمین جو پالنے والا جانوں کا، الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم بڑی بخشش والا ہے، مالک یوم الدین مختار روز جزا کا، ایاک نعبد، اے اللہ تیری، جب سب کچھ تیرے اختیار میں ہے تو پھر عبادت اور کس کی کیوں کریں؟ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر، صراط الذین، کیا ہو گیا؟ ایاک نعبد،
ہم تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت کا میں انشاءاللہ آپ کو کچھ تو لکھوایا ہے اور کچھ لکھوانا ہے. تو اس لیے تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے، یعنی یا کا مقدم ہے نعبدو پر، معنی حصر کا آئے گا. اگر یہ کہیں کہ نعبدو کا تیری عبادت تیری بھی کریں کسی اور کی بھی کریں گے. یہ کہ جب آتا ہے نا ایاک نعبدو تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی اور کی نہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ما فوق الاسباب سارے کاموں میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں. جب تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو پہلی درخواست کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر. تو سیدھے راستے سے مراد احکام ہے کہ جو کرنے کے کام ہے یا اللہ اس پر چلا، اور جو نہیں کرنے کے اس سے ہمیں بچا. آسم یا نہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا. ہر آدمی کہتے ہیں جی میرا راستہ ٹھیک ہے، اللہ نے وضاحت کر دی نہ ان کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا. غیر یہ صفت موصوف بناؤ. غیر المغضوبی کہ نہیں وغیرہ بعض کہتے ہیں نہ راستہ ان لوگوں کا، نہ راستہ. یہ نہ راستہ نحوی اعتبار سے جو ہے نا معنی غلط ہو جاتا ہے. سمجھے میری بات کو؟ یا معنی کیا کریں گے؟ صفت موصوف بنائیں گے. صفت موصوف ایسے منعم علیہ، ایسے منعم علیہ جن پر کبھی غضب، جن پر کبھی غضب نہیں، ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے. یہ صفت موصوف بن گئی، بات بن گئی. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، آج میں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے جن پر انعام ہوا ہے. ہاں جن پر انعام ہوا، اور جن پر کبھی غضب بھی نہیں ہوا اور کبھی گمراہ بھی نہیں ہوئے. یہ معنی کر لو گے تو بات واضح ہو جائے گی. سمجھے میری بات کو؟ تو یہاں میں نے بتایا تھا کہ 3 جماعتوں کا ذکر آ گیا. صراط الذین انعمت علیہم میں 1، منعم علیہ غیر المغضوب علیہم 2، غیر الضالین میں 3. یہ 3 جماعتوں کا ذکر آ گیا اجمالاً. لمبی تفصیل میں جائیں گے تو پھر تو آپ ایک پارہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے، تو اس لیے ہم گزارا کریں گے، باقی آپ تفسیریں دیکھیں گے. اب یہاں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے. میں نے آپ کو خلاصہ لکھوایا تھا ربط کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ، اور وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو سورہ بقرہ میں اللہ فرمائیں گے یا ایھا الناس اعبدوا، پھر کرو نا عبادت. جب آپ وعدہ کرتے ہیں، ادھر فاتحہ میں کہتے ہیں عبادت غیروں کے کرتے ہیں، پھر اسی کی عبادت کرو. دوسرا ہم نے اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی بھائی ایسی زبانی باتیں نہ کرو. ہدایت چاہتے ہو تو قرآن سے ملے گی. قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہدایت والی نہیں ہے. ایسے میں نہیں، اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس پر آپ چلیں. سمجھے میری بات؟ تیسرا ربط میں نے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کے اندر 3 جماعتوں کا اجمالاً ذکر ہے، منعم علیہ، مغضوب علیہ، ضالین. اور اب سورہ بقرہ کے اندر 3 جماعتوں کا تفصیلی ذکر اسی ترتیب سے ہوگی. جیسے یہاں منعم علیہ پہلے آئے، پھر مغضوب علیہ آئے، پھر ضالین آئے، اسی ترتیب سے یہاں الف لام میم سے لے کر مفلحون تک ان لوگوں کی صفتیں بیان ہوگی 5 کہ جن پر اللہ نے انعام کیا. ان الذین کفروا سے ولہم عذاب عظیم تک ان کا ذکر ہوگا کہ جو اللہ کے غضب میں آ گئے. ومن الناس سے لے کر وما کانوا مہتدین تک ان کا ذکر ہوگا جن کو سورہ فاتحہ میں ضالین کہا گیا. اور آگے 2 مثالیں ان کے پچھلے 2 جماعتوں کی، مغضوب علیہ اور ضالین کے 2 مثالیں بھی وہاں آئیں گی. تو سورت کے دعوی سورت تک یہ خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا. سورہ
بقرہ کا میں نے خلاصہ بتایا تھا کہ ابتدا میں 3 جماعتوں کا تفصیلی ذکر ہے. یا ایھا الناس اعبدوا سے دعوی صورت ہے. اس بات دعوے کے لیے دلائل عقلی محض ہیں، دلائل میں لکھوائے تھے. اور پھر سورت 2 حصوں میں تقسیم ہے. اولئک هم المتقون تک پہلا حصہ ہے جس میں 2 مضامین ہوں گے. پہلے مضمون توحید جو دعوی سورت سے لے کر وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ رکوع نمبر 14 تک ہوگا، اور پھر وہاں سے مضمون رسالت شروع ہوگا پہلے حصے کے آخر تک، اولئک المتقون 22ویں رکوع تک. اور وہاں سے پھر 2 مضامین چلیں گے، ایک جہاد اور ایک انفاق فی سبیل اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ 2 مضامین اور ہوں گے، امور مصلحہ اور امور انتظامیہ. سمجھے میری بات؟ یہ آ گیا پوری صورت کا خلاصہ. آپ کی اب دیکھیں، آپ 2.5 پارے ہیں. اب 2.5 پارے اگر آپ یہی یاد کر لیں جو میں نے لکھوایا، آپ کے ذہن میں قرآن کا نقشہ آ جائے گا. یہ کتنا آسان طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں پر کرم رحمت نازل فرمائے. اللہ نے کیسے ان کو سمجھ دی دین کی. تو یہ مسئلہ آ گیا جی. الف لام میم سے یہ شروع ہوتا ہے، جس کا معنی ہم کرتے ہیں اللہ عالم و بمرادی. بعض لوگ اس کے اعتباری معنی کرتے ہیں. الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل السلام، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ قرآن اللہ کی طرف سے بذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بذریعہ جبرائیل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. یہ تو ٹھیک ہے، ہوا تو ایسا ہی ہے، لیکن یہ معنی کس نے بتایا؟ یہ اعتباری معنی. اصل معاملہ کیا ہے کہ یہ حروف جو 29 صورتوں کے اول میں آتے ہیں، ان حروف کا نام ہے مقطعات. حروف مقطعات. مقطعات قطع سے، یعنی جدا جدا بولے جانے والے حروف، جدا جدا بولے جانے والے حروف. الف لام میم الگ الگ بولتے ہیں، علم نہیں کہتے، الف لام. یہ تو اس کا معنی ہے. اب اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ تو اس کا یہ کہیں گے اللہ عالم و بمرادی. اللہ اس کے مراد کو جانتا ہے. اب آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ اچھا بھائی، جب اللہ نے معنی نہیں بتایا تو اللہ نے نازل کیوں کی؟ تو اس کے 2 جوابات ہیں. ایک جواب یہ ہے الزامی کہ بھائی خنزیر کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. تو حرام کیوں کیا؟ اب اس کا جواب دیں. وہ کہ جناب امتحان کے لیے کہ کون کھاتا ہے یا کون. تو آپ کہیں گے یہاں بھی امتحان ہے کہ کون اس کی تعویل میں پڑے گا، کون. یہ تو ہو گیا الزامی جواب. حقیقی جواب جو میں نے آپ کو لکھوایا کہ قرآن پاک کے اندر 2 قسم کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہات. محکمات وہ ہیں جس کا معنی مطلب واضح ہے، متشابہات وہ ہیں جس کا معنی مطلب واضح نہیں ہے. تو یہ حروف جو 29 صورتوں کے اول میں آتے ہیں، یہ کس میں شامل ہے؟ متشابہات. بات ختم ہو گئی. وما یعلم تاویلہ الا اللہ. باقی آپ اس کے پیچھے پورا قرآن آپ کو آ گیا کہ آپ ان حروف کے پیچھے پڑھتے ہو جی. پھر تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر تو یہ پھر کیا کرتا ہے؟ باقی پورا قرآن پڑھا ہوا ہے تو صرف حروف کے پیچھے پڑھتا ہے. ہاں، متشابہات کے پیچھے جاتا ہے صرف فتنے کے لیے، اور تو کچھ نہیں ہے. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب. اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے. ذالکہ کس کے لیے؟ اور یہاں تو قرآن اگر آپ کہتے ہیں نا یہ کتاب تو معنی غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں اشارہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ بعید کے لیے. تو یہاں تو قریب کے لیے ہو گیا یہ کتاب. نہ، یہ نہیں، یہ وہ کتاب. یہ کون سی؟ المذکور فی الکتب سابقہ. المذکور
گزشتہ کتابوں میں جس کا ذکر تھا کہ ایسے نبی آئیں گے اور ایسی کتاب لائیں گے، ہاں یہ وہ ہے جیسے ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، طالب علم نہیں ہے وہ یہ تھا وہ تھا، اچھا جو ہی وہ آگے داخل ہو گیا، میں کہوں وہ یہ ہے بھائی، وہ دیکھا نا وہ یہ ہے، اس طرح اب اشارہ بعید کے لیے بھی ہو گیا، بات ہوگی یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فی، یہ جملہ معترضہ برائے تاکید، جملہ معترضہ برائے لا ریب، نہیں شک فی ہے اس کے اندر، یعنی اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اصل معنی کیا ہوگا؟ ذالک الکتاب ھدی للمتقین، ھدی لل، لا ریب فی میں کوئی شک نہیں۔ اب ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ آپ قرآن کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت سے لوگوں نے شک کی ہے، بہت لوگوں نے شک کی ہے، نہیں مانا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک شک تو وہ ہے جو کسی چیز کی ذات میں ہو، قابل شک ہو، اور ایک شک وہ ہوتا ہے جو ذات میں نہیں ہے لیکن اس کے دماغ میں، اس کے دماغ میں فطور ہے، اس میں شک سمجھتا ہے، ایسے میں نہیں۔ تو قرآن نے جس طرح مثلا اب آپ کا وہ معیار نہیں ہے، ایک شخص ہے وہ قلم سے لکھتا ہے، دوسرا آدمی کہتے ہیں قلم نے غلطی کی ہے، بھئی قلم نے نہیں کی، لکھنے والے نے کی، قلم کے طرف نسبت جو کرنا یہ اس کی حماقت ہے، اصل معاملہ تو وہ ہے۔ تو اس لیے یہاں شک جن لوگوں نے کیا ان کا دماغی توازن اپنا ٹھیک نہیں ہے، لہذا لا ریب فیہ، یہ واضح ہے، کوئی شک شبہ اس میں نہیں۔ ھدی آئی کیا وہ یہ کتاب، ھدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ جی ھدی للکافرین ہوتا، ھدی للمنافقین ہوتا، یا تو مشرکین ہوتا، یہ وہ تو خود ہدایت پر ہے۔ وہ سمجھتے کہ متقی اس کو کہتے ہیں جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، زیادہ روزے رکھتا ہو، زیادہ وظیفے پڑھتے ہو۔ قرآن پاک متقی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے منع کردہ کاموں سے بچے، جس کا معنی ہم کرتے ہیں پرہیزگار۔ کیا کرتے ہیں؟ پرہیزگار۔ پرہیزگار کا معنی کیا ہے؟ پرہیز کرنے والا۔ مثلا کوئی حکیم ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ تشخیص کرتا ہے، بیماری پکڑتا ہے، اس بیماری کے لیے نسخہ تجویز کرتا ہے، وہ نسخہ دے کر اس کو کہتا ہے یہ لے جاؤ بازار سے خرید لو اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، موٹا گوشت نہیں کھانا، ہاں تیل نہیں کھانا، سرخ مرچیں نہیں کھانی۔ اب یا اپنے پرچہ لیا اور جیب میں رکھا، حکیم تو سبحان اللہ کیا نسخہ لکھا، صدقہ قربان، لیکن نہ دوائی لیتا ہے نہ کھاتا ہے، تو اس سے کیا فائدہ ہو؟ یا لے لیتا ہے دوائی، کھاتا ہے، اور سیدھا آگے راجہ بازار میں پٹھان کو کہتا ہے یار کباب بناؤ موٹے گوشت کا، خوب مرچیں ڈالو، تیل میں سرخ کرو، اور کھاتا بھی ہے، تو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ تو اللہ فرماتے یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو اپنے آپ کو اللہ کے منع کردہ کاموں سے بچاتے ہیں، پرہیز کرنے، پرہیز کا معنی بچنا، پرہیز کرتے ہیں تو تب ہدایت کرے۔ ایک شخص کہتے ہیں میں نے سود بھی کھانا ہے اور قرآن بھی پڑھنا ہے، لا تقربوا، آج میں یا ایھا الذین آمنوا، لا تاکلوا الربا، اور کھاتا بھی ہے، لا تاکلوا الربا، لا تاکلوا الربا، کھاتا ہے۔ تو قرآن ڈنڈا لے کر تو نہیں روکے گا، قرآن نے تو آپ کو بتا دیا کہ دیکھو اپنے علاج کراتے ہو تو یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ، اور اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور نسخہ استعمال کرو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ سمجھ میری بات؟ تو ھدی للمتقین، الذین وہ لگے متقین، یہ ان کی صفت بیان۔ پہلی صفت یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں ساتھ غیب کے، یعنی وہ چیز
جو آپ کے خواص خمسہ کے ذریعے سے حاصل نہ ہو، اور وہ چیز جو ہے وہ غیب ہے۔ جو خواص کے ذریعے سے، سونگنے سے، چکھنے سے، چھونے سے، اور آپ وہ سونگنے سے اگر وہ اس کا حاصل ہوگا تو وہ غیب نہیں ہے۔ غیب وہ ہے جو خواص خمسہ کے ذریعے سے حاصل اس کا علم نہ ہو سکے، یہ ہے آپ کا غیب۔ تو ایمان بالغیب، جیسے اللہ کو نہیں دیکھا، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، حساب کتاب کو نہیں دیکھا، سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، جبریل کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آپ اس سب پر کیا ہو؟ ایمان ہو۔ یؤمنون بالغیب، بنیاد یہ ہے عقیدہ ایمان بالغیب پہلے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے نمازوں کو، یہ دوسری سے بتا گئی۔ نماز ایک پڑھنی ہوتی ہے، قائم کرنی ہوتی ہے۔ پڑھنی تو عام کبھی پڑھ لیں تو ہو گئی، لیکن قرآن نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز قائم کرنے کا۔ قائم معنی کھڑا کرنا، تو چیز کھڑی تب ہوتی ہے کہ وہ کیا ہو؟ سالم ہو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا، اور اس مال سے، رزقنا، جو دیا ہم نے، ہم ان کو ينفقون، خرچ کرتے اللہ کے راستے میں۔ ہم نے دیا اس میں سے، مطلب سارا نہیں، 200 روپیہ ہوں، سال گزر جائے 5 روپیہ اس میں زکوٰۃ ہے، پھر جتنا زیادہ مال ہے 40واں روپیہ ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، والذین، وہ لوگ ہیں، یہ تیسری صفت ہوگی، والذین، وہ لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان لاتے، بما، ساتھ اس کے، انزلہ، جو اتارا گیا، الیک، آپ کے طرح میرے پیارے حبیب، یعنی ما عموم کے ساتھ ہے، عاشمیہ نہیں، ما انزلہ، جو اتاری گئی، 2 قسم کی وہی جلی اور وہی خفی، سب آگے، قرآن حدیث سب اس میں آ گیا۔ ما انزل الیک، چاہے بذریعہ جبرائیل وہ لکھایا تھا میں نے، یا بالواسطہ یا بلا واسطہ، یا پھر نوم یا پھر یقظہ، عاشمیہ نہیں، دونوں، یا وہی جلی یا وہی خفی، دونوں۔ ما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام، ایمان ہمارا اس پر ہوگا کہ تورات، انجیل، زبور سب حق کتابیں، ساری صحیح حق ہیں، البتہ عمل اس قرآن پر ہوگا، قرآن کی روح سے، چونکہ قرآن کے آنے کے بعد وہ تو سب منسوخ ہو گیا مسئلہ۔ وما انزل من قبلک، جو اتارا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم، یہ 5ویں صفت آ گئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور قیامت کے اوپر ان کا یقین ہو، پچھلے گھر، آخرت مانا پچھلے گھر پر ان کا یقین ہو۔ بھائی یہ 5 صفتیں جس کے اندر ہوں گی، قرآن سند دیتا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اوپر ہدایت کے اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ عاشمیہ نہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت پر ہے، جیسے کہا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب متقین کی 5 صفتیں بیان ہوئی، فرمایا یہ 5 صفتوں پر عمل کرے گا تو اس کو سند مل گئی علی ھدی، ہاں۔ اور دوسری سند کیا ملی؟ اولئک ھم المفلحون، یہ فلاح پانے والے۔ یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ یہاں قرآن نے اولئک ھم المفلحون ان کو بتا دیا، تو اس کا مطلب ہے جو ان میں کوئی گناہ کرے گا تو وہ مفلحون میں شامل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہاں فلاح سے مراد کامل فلاح ہے، اگر گناہ گار ہوگا تو گناہ کی سزا جہنم میں بھگتائے گا، بھگتنے کے بعد آئے گا، لیکن ایمان ہوگا تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ لہذا گناہ کبیرہ کا مرتکب گناہ گار ہے، کافر نہیں ہے۔ وہ کافر کہتے ہیں، ہم گناہ گار کہتے ہیں۔ یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت اور خوارج اور معتزلہ کے درمیان میں ہے۔ معتزلہ، خوارج گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں، اور اہل سنت اس کو کیا کہتے ہیں؟
مسلمان گناہگار، مسلمان گناہگار ہے۔ لہذا یا اولئک هم المفلحون سے مراد ہے فلاح کامل، فلاح یہاں تک تو ہو گیا جی۔ وہ جو سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم کہا گیا وہ ہو گیا۔ اب یہاں سے ان لوگوں کا ذکر ہوگا جن کو سورہ فاتحہ میں مغضوب علیہ کہا گیا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جو کافر ہوئے، سواء برابر ہے، علیہم پر ان کے، انذرتہم کیا آپ ڈرائے ان کو میرے نبی، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائے ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے یہ خبر دی، پہلا سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے خبر دی کہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر تبلیغ کی کیا ضرورت ہوئی؟ تبلیغ کی کیا ضرورت؟ آپ جواب دیں گے کہ ایک نبی کا کام ہے، ایک اللہ کا کام ہے، ایک اس شخص کا کام ہے۔ تبلیغ کرنا، ہدایت کا راستہ بتانا، یہ نبی کا کام ہے۔ ہدایت پر لانا اللہ کا کام ہے، ہدایت پر آنا اس کا کام ہے۔ تو اللہ کا کام، نبی کا کام کیا؟ وما علینا الا البلاغ، بس۔ تو نبی کا کام تو ہو گیا، یہ تو جواب ہو گیا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے، آپ چاہے ان کو تبلیغ کرے نہ کرے، ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ صورت تو مدینہ میں پہلی اترنے والی صورت مدنی ہے، تو اس کے بعد لاکھوں آدمی ایمان لے آئے۔ قرآن تو کہتے ہیں ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ کافر ہیں جو قرآن آگے کہتا ہے ختم اللہ والا، یہ چوتھے درجے والے کافر مراد ہیں۔ 3 درجوں والے مراد، پہلے 3 والے مراد نہیں ہیں۔ ان الذین کفروا، ختم اللہ، مور لگئی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کے آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ ماشاءاللہ سیدھے آدمی۔ تو لہٰذا اللہ نے مور لگائی ان کے دلوں پر۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے مور لگا کر ان کو مجبور محض کر لیا تو اب ان ایمان تو لانا نہیں تھا، کیسے لاتے؟ جیسے میں کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ لوں پھر کہو جاؤ بھائی چائے لے آؤ، وہ کیسے جائے گا؟ تو جب اللہ نے مور لگا لی اب ایمان تو لانا نہیں تھا انہوں نے، تو لہٰذا یہ تو معاذ اللہ عدل نہ ہوا۔ عدل سوال ہے، جواب یہ ہے کہ اللہ نے مور یوں نہیں لگائی، برانہ علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، برانہ علی قلوبہم ما، ان کے کسب کی وجہ سے۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک طالب علم نہیں پڑھتا، امتحان دیتا ہے، فیل ہوتا ہے، پھر دیتا ہے، فیل ہوتا ہے، تو میں اس کو یہاں سے خارج کروں کہ یہ پڑھنے کے قابل نہیں، تو میرے لکھنے سے تو نہیں ہوا، وہ تو ہوا ہے اپنے عمل سے۔ سمجھے میری بات کو؟ یہ آگے اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے پھر اللہ کا قانون ہے کہ جب اللہ نے پردے ڈال دیے، نہ دل سمجھ سکتے ہیں، نہ کان سن سکتے ہیں، نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ ہو گیا۔ یہ مغضوب علیہ کی مثال ہوگی کہ وہ راہ راست پر، ان اللہ ومن الناس، یہاں سے منافقوں کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ یہ ذرا ذکر تفصیل سے ہے، کیونکہ منافق کی پہچان آسان نہیں۔ آپ کے پاس آ کر بیٹھے گا، چوپڑی چوپڑی باتیں کرے گا، ہاں سبحان اللہ شاہ صاحب ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم تو تھا باہر نکلے گئے، ایسے میں کیا ہے رہا، ایسے میں کیا ہے، اے نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، اے تو یوں ہے، یوں ہے، ایسا یا نہیں، یوں ہوتا ہے۔ تو اس لیے منافق کی پہچان ذرا مشکل ہے۔ اللہ نے 7 آیات کے اندر منافقوں کو بیان کیا ہے تاکہ آپ پہچان لیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔
اس لیے کہ منافق جو ہے یہ اسلام کے لیے کافر سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ کافر تو آپ کا ظاہری دشمن ہے، آپ اسے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اور نہ منافق جو ہے یہ تو سب آستین ہے، اندر بغل میں ہے، اس سے بچنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اس قسم کے لوگ جو ہوں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ آپ گلہ کرتے ہیں کہ جی میں یہ ہوں وہ ہوں، لوگ پھر میری مخالف ہیں، میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو آپ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ جن کا چہرہ دیکھ معجزہ تھا، چہرہ معجزہ تھا، لیکن پاس رہ کر پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے بھائی مان، جنگوں میں بھی ساتھ جاتے تھے، مجلسوں میں بیٹھتے تھے، لیکن کتنی بڑی بڑی سازشیں حضور کے خلاف کی، نہ ذات کو چھوڑا، نہ حضور کے خاندان کو چھوڑا، نہ آل بیت کو چھوڑا۔ تو یہ منافق ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن آدمی کوشش کرے کہ لڑائی نہ کرے، لیکن سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ آدمی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے کہ آئندہ اس کے ساتھ زیادہ اختلاط نہ ہو، کیونکہ وہ آپ کے دل کے اندر ایسی باتیں ڈالے گا کہ کہتا نا بندہ جو ہے، بندے کا رحمان بھی ہے، بندے کا شیطان بھی تو وہ ایسی باتیں کرتے کرتے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو غریب پتہ نہیں ہوتا، سادگی کے اندر وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ذہن میں آج رکھی بات کر رکھی، ہوتے ہوتے اس کا ذہن بدل جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اللہ ہمیں بچائے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من یقولو، جو کہتے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ساتھ اللہ کے، وبالیوم الآخر، اور ساتھ قیامت کے دن کے، وما هم بمؤمنین، وہ نہیں ہے ساتھ ایمان والوں کے، جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں زبانی، کیوں کہ ایمان کے دو اجزاء ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اب زبان کے اقرار تو ہے لیکن دل کا تصدیق نہیں ہے، اس لیے قرآن نے کہا وہ صرف زبانی اقرار کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ، یہ چال بازی کرتے اللہ سے۔ شاہ عبد القادر حمزہ بڑا اچھا ترجمہ کرتے ہیں، اللہ سے چال بازی کرتے ہیں، اللہ چال بازی کرتے ہیں، والذین، ان لوگوں سے آمنوا، جو ایمان لائے، وما یخدعون، نہیں چال بازی کرتے، اللہ انفسہم، اپنے نفسوں سے، انجام کے طور پر سزا ان کو ملے گی۔ اور مسلمانوں سے اس لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ اپنے نبی کو بتا دے گا اور نبی مسلمانوں کو بتا دیں گے۔ ایک دفعہ حضور بعث فرما رہے تھے، اسی دوران جبرائیل امین آیا، 30 آدمی کی لسٹ پیش کی کہ آپ کے مجلس میں، سبحان اللہ، آپ کے مجلس میں 30 منافق ہیں۔ حضور نے ایک ایک کا نام لیا، اخرجن کا منافق، اخرجن کا منافق، اخرجن کا منافق، تو نکالا۔ جو لوگوں کو ہدایت نصیب ہونی تھی وہ سمجھ گئے کہ واقعی اندر کی بات یا ہمیں پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے، ایسے میں یا نہیں، یا ہمیں پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے، تو یہ جو نبی نے بتایا یہ سچ ہے، وہ سچے دل سے ایمان لے آئے۔ بعض جو بگڑے بھی تھے انہوں نے کہا او جی دیکھو جی ہم پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور ہمیں منافق کہا، ہم دیانا نہیں پڑھیں گے نا، وہ گئے مرتد ہو گئے۔ تو کئی گئے کئی آئے، تو اس طرح ہوتا ہے۔ یخادعون اللہ، یہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے، والذین آمنوا، ایمان لائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے کیسے کرتے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ جانتا ہے، اس لیے بعض مفسرین نے لکھا یخادعون رسول اللہ، یخادعون اللہ کے رسول سے دھوکہ کرتے ہیں اور ایمان والوں سے۔ وما یخدعون الا انفسہم، نہیں دھوکہ کرتے چال بازی مگر اپنے نفسوں سے۔ وما یشعرون، ان میں شعور نہیں ہے، حالانکہ شعور تو جانوروں میں بھی ہے۔
اللہ نے ان کو جانوروں سے ادھر کر لیا. جانور کم از کم اپنے مالک کو جانتا ہے. اپنے بیل آپ رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم نے حل پر چلنا ہے، وہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہی ہوں، آپ اس کو حل پر باندھیں اور چلائیں. بھینس ہے، اس کو پتہ ہے مجھے چارہ ملتا ہے، مجھ سے دودھ لینا ہے، وہ ٹیم پر آ کر آواز خود دیتی ہے، آ جاؤ ٹیم ہو گیا ہے. یعنی کتا ہے، آپ اس کو ایک لقمہ دیتے ہیں، وہ ساری رات آپ کے دروازے کی چوکیداری کرتا ہے، بھائی روٹی بھی اس لیے ملتی ہے. تو یہ تو اس کا مطلب ہے یہ تو ان سے بھی گئے گزرے. عاصم یعنی تو وما یش ان میں شعور نہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں نفاق کی بیماری تھی. فزادہم اللہ مرضا، بڑھائی اللہ نے کی بیماری کو. بیماری تو بڑھتی گئی، مرض بڑھتا گیا جو دعا کی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، لیکن اللہ کا قانون تو پھر ہے، ان کی دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بس اب اس کے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے. عاصم یعنی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب کہا جاتا ہے فساد نہ کرو زمین، وہ بھی تم جا کر مسلمانوں کی باتیں کافروں تک پہنچاتے ہو اور ان کو ہمراز بناتے ہو، اور ان کو اپنے وفاداری کا یقین دلاتے ہو. یہ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا جی بات یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مصالحت ہو جائے، کافروں کے ساتھ لڑائی نہ ہو، کچھ نرم ہو جائے، کچھ نرم ہم ہو گئے. اللہ نے فرمایا چلو نرم آپ لہجے میں تو ہو، لیکن عقیدے میں اور مسئلے میں عقیدے میں نرم ہو گئے تو پھر تو کیا مسئلہ. عقیدہ اپنا ٹھیک اور معاملات ان کے ساتھ وہ جو اس قابل ہے، لیکن لہجہ آپ کسی کو. میں ایک جگہ میں گئے، بہت بڑے بزرگ عالم بہت مفسر تھے، نام نہیں لیتا. جلسے پر گئے تو بڑے لوگ دور دور سے آئے تھے، تو میری تقریر پہلی ہوئی، اس کے بعد ان کی تقریر، وہ بھی توحید بیان کرتے. میں نے بھی توحید پر تقریر کی، الیس اللہ بکاف عبدا، اس پر میں نے تقریر کی. تو بڑے خوش تھے بیٹھ کر. تو پھر میں اعلان ہوا کہ اب مولانا کی تقریر ہوگی. اب نے خطبہ شروع کیا، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، آدھا مجمع اٹھ گیا. تو پٹھان تھے، تو وہ آدھا گھنٹہ تقریر کر کے آ گئے. مجھے کہنے لگے شاہ صاحب دادے خرز آمن کیوں استاد تقریر آ رہے تھے. یہ گدھے کے بچے آپ کی تقریر سن رہے تھے میری. میں نے کہا جی ان کو پتہ تھا کہ آپ گدھے کا بچہ کہیں گے نا. انہوں نے کہا میری تقریر میں آپ کی تقریر میں کیا فرق ہے؟ آپ نے بھی توحید میں بیان کیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا اس لیے بیان کی کہ آپ چونکہ توحید کا بڑا دعوے دار ہے، تو میں نے کہا آپ کو سناؤں کہ ہم بھی توحید مانتے ہیں، جانتے ہیں. کہنے لگے فرق کیا ہے؟ میں نے کہا یہ فرق یہ ہے کہ ایک شخص کہے تیرا والد بزرگار، دوسرا کہے تیری ماں کا قسم. مقصد تو ایک ہی ہے نا. میں نے کہا میں والد بزرگار کہتے ہوں، آپ ماں کا قسم کہتے ہیں. لڑائی اس لیے ہے، آپ کے ساتھ لڑائی اس لیے میرے ساتھ. تو لہجہ نرم، مسئلہ پکا، عقیدہ مضبوط. عقیدے میں گڑبڑ ہو گئی تو پھر تو گیا. ایسے بھی نہیں. اور مسئلے کو آپ مداہنت کریں گے تو گئے. مداہنت نہ کریں، لیکن اس کو الفاظ، ادب کے الفاظ پہنائیں، ادب کے الفاظ پہنائیں. یہ فلاں مولانا صاحب یوں فرماتے ہیں، لیکن ہمارے مولانا صاحب یہ کہتے ہیں، تو اس میں جھگڑا نہیں ہوگا. آپ کہتے ہو گدا فلاں یوں کہ یوں، ہمارا علامہ صاحب وہ کہ تیرا باپ استاد بھی گدا. بس بات ختم ہو گئی، جھگڑا ہو گیا. سمجھے میری بات کو؟ نہیں، دوسرے کا نام ادب احترام سے لے کر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور مولانا احمد رضا خان صاحب کے درمیان بڑا اختلاف تھا. احمد رضا خان صاحب نے حضرت تھانوی پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو اس سے ہاتھ میں لائے گا اس کی بیوی طلاق ہو جائے گی. بڑا سخت آدمی تھا یہ، اس کی بیوی طلاق ہو جائے گی.
تو حیدرآباد دکن اسٹیشن پر حضرت تھانوی کو جانتے نہیں تھے، وہ خان صاحب جا رہے تھے، حضرت تھانوی بھی جا رہے تھے، تھانوی جا کر اس کو بغل گیر ہو گئے، چھاتی ملائی، اور چھاتی ملانے کے بعد کہا خان صاحب مجھے اشرف علی کہتے ہیں، اب بتائیں نکاح کا کیا ہوگا آپ کا؟ آپ نے تو صرف ہاتھ ملانے کا کہا، میرے تو سینہ بھی ملا لیا۔ تو پھر فرمایا کہ آپ جو میرے مسئلے سے سمجھیں، میرا مقصد وہ آپ سمجھے غلط ہے، اس لیے آپ نے فتویٰ لگایا، گلہ نہیں کیا، آپ سمجھے غلط ہے، میرا مقصد وہ، دیکھو نا کیسے لوگ تھے۔ کسی نے خان صاحب کا نام لیا کہ احمد رضا یہ کہتا ہے، حضرت تھانوی نے مجلس سے اٹھایا اس کو کہ بھائی آپ کیسا نام لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت آپ کا تو مخالف، فرمائیں مخالف اور چیز ہے لیکن ادب اور چیز ہے، عالم تو ہے نا، عالم تو آپ اس کا مولانا کہہ دینا یہ کون سی بڑی بات ہو جائے گی؟ مولانا یہ کہتے ہیں تو ان کے معتقدین خوش ہو جائیں گے کہ جی بھائی ہمارے بڑے کا نام ادب سے لیا۔ تو بھائی نام ادب سے لے کر لہجہ اپنا نرم اختیار کرو، اور مسئلہ یہ میں بتاتا ہوں، مسئلہ ٹھیک، عقیدہ مضبوط، اور مسئلے میں کوئی مداہنت نہ ہو، لہجہ اپنا تبدیل کرے۔ لہجے میں بڑا فرق ہے، ایک لہجہ دو قبائل کو جوڑتا ہے اور ایک لہجہ خاندانوں میں توڑتا ہے، تو بڑا فرق اس میں آتا ہے، اس لیے آپ اس کو اس حد تک رکھیں۔ یہ فرمایا اچھا جی، فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں نفاق کی بیماری تھی، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بڑھائی ان کی بیماری، ولہم عذاب علیم، ان کی دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، بس اس کے جھوٹ بولتے ہیں۔ عاصم یعنی یہ ظاہر کچھ کہتے ہیں، باطن اندر سے اسلام کے خلاف ہے، ظاہری کلمہ پڑھتے ہیں جان بچانے کے لیے۔ عاصم یعنی بما کانوا یکذبون، جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب کہا جاتا ہے فساد نہ کرو زمین کے اندر، کافروں کو راز نہ بتاؤ، ان کے ساتھ دلی دوستیاں نہ کرو، قالوا کہتے ہیں انما، بے شک بات یہ دوسرے، نحن ہم جو ہے مسلمون اصلاح کرتے ہیں، اور یہ ہم کہتے ہیں بس یہ جوڑ ہو ساتھ چلے، کچھ ہم آپ کا کچھ ہمارے، بات بانے، کچھ آپ کا کچھ نہیں، بات تو اپنی ہے، اپنی جگہ پر اٹل ہے، اس میں کوئی مداہنت نہ ہو۔ الا آگاہ رہو، انہم المفسدون، بے شک یہی لوگ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ اپنے فساد کو جانتے نہیں۔ اصل تو یہی فسادی ہیں کہ جو اسلام کو صحیح طریقے سے دوسرے دشمن کے سامنے پیش نہیں کرتے، اور اسلام کی حقانیت پر دلائل نہیں دیتے، اپنا عقیدہ واضح نہیں کرتے۔ عقیدہ واضح کرو، ہم بھی حضور کے غلام ہیں، تم عیسائی ہو، تم یہودی ہو، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے عقیدے کا، تم اپنا کام، ہاں معاملات ہمارے ساتھ کرو، لیکن ہماری دین میں کوئی مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی۔ ادھر سے ہدایات ملتی ہیں، یوں کر لو، یوں کر لو، مدرسوں کے ساتھ یوں کر لو، فلاں سے یوں کر لو، یہ وہی کام کرتے رہتے ہیں، یہ تو ایجنٹ ہیں، ایجنٹ، ان کے کھاتے ہیں، ان کے گاتے ہیں۔ ہاشمیہ، یہ نفاق کی بیماری میں اکثر جو سیاستدان ہیں، یہ نفاق کی بیماری، ان کا اندر باطن میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اچھا، وَلَٰكِن لَا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب کہا جاتا ہے اچھا بھائی ہمیں تمہیں معیار بتاتے ہیں، ایمان ایسا لے آؤ جیسے صدیق اکبر لائیں، فاروق اعظم لائیں، عثمان غنی لائیں، حیدر کرار لائیں، ہاں ایسا ایمان لے آؤ۔ اب تمہاری ایمان کو پرکھتے ہیں، معیار جو ہے وہ صحابہ کی ذات ہے، سبحان اللہ۔
یہ میں نے کوئی لکھا ہے نہیں لکھا ہے لفظ کہ صحابہ کرام معیار حق اور مدار لکھا ہے. بس یہ جملے نا یہ ذہن میں رکھ لیں، آپ کو کوئی بگاڑ نہیں سکے گا. معیار حق اور مدار ہدایت ہے. تو بھائی معیار تو وہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ایسا ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ہو تم ایمان لے آؤ پھر تو ہدایت پر ہیں. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. وہ ضد میں چھوڑو، پالٹی ہو رہے. کئی آیات ایسے ہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو نبی کی نافرمانی کرے ہدایت آنے کے بعد وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ غیر سبیل المومنین، اور راستہ مومنوں کے راستے کے علاوہ اختیار کرتا ہے. مومنین سے مراد کون ہو گیا؟ ابو جہل لاب تو نہیں ہے نا، صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی، علی مرتضیٰ ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں نا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم. جدھر پھرتا ہے پھر جائے گا، ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. سبحان. دیکھا آپ نے، اس سے بڑا معیار اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے معیار بنا لیا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، ایسے سمجھے بات کو. تو یہ آگے جی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے آمنوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لاؤ جیسے ایمان اور صحابہ لے آئے. قالوا، کہتے انؤمن، اب راز ظاہر ہو گیا، اب بات نکل گئی اندر سے. قالوا، کہتے انؤمن، کیا ہم ایمان لائے کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لائے بیوقوف. وہ تو پاگل لوگ ہیں جنہوں نے بیوی کی پرواہ نہ، بچوں کی پرواہ نہ، دولت کی پرواہ نہ، ملک کی پرواہ، بس دین اور دین اور دین اور دین لے کر جناب علی گھروں میں جاتے اور دنیا میں پھیلتے ہیں. تو یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، پاگل لوگ ہیں. جیسے اب تبلیغی جماعت والے غریب نکلتے ہیں اپنے بسترے لے کر، اپنا پیسہ لے کر، اور کہتے وہ جی امریکی کی جماعت ہے. یہ امریکی کی جماعت. ہم سیٹھی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ قرآن کا کام کرتے، حرمین میں اللہ نے مجھ سے کام لیا الحمدللہ، اور شمالی علاقہ جات میں، کشمیر میں، پاکستان میں، بنگال میں، یہ سب مدرسے میرے ذریعے سے کھلے اللہ کے فضل. اب تو کروڑوں ہو گئے، اس وقت نہیں تھے. تو سیٹھی صاحب کیا کہتے تھے؟ امریکہ بڑا پیسہ دے رہے ہیں. مولوی کہتے تھے، مولوی امریکہ بڑا پیسہ دے رہا ہے سیٹھی صاحب کو. ایسے میں نہیں، دیکھو کتنے پیسے خرچ کر رہا ہے. تو میں نے کہا بھئی امریکہ قرآن پھیلا رہا ہے، وہ حافظ بنا رہے ہیں، قاری بنا رہے ہیں. کہتے ہیں یہ امریکہ پیسے دے رہے ہیں. اللہ بچائے ویسے ایسے لوگوں سے. تو یہ کہتے تھے جی ہم ایسی ایمان لائے جیسے امن السفہاء. قرآن نے کیا دعا، یہ دیکھ رہے، یہ ذہن میں رکھو. اللہ، آگاہ رہو، خبردار، انہم ہم السفہاء. دیکھو انہم ہم السفہاء، ڈبل حسر ہے. انہم ہم السفہاء، یہی بیوقوف ہے. ولکن لا یعلمون، لیکن اپنی بیوقوفی کو، اتنے بیوقوف ہے کہ اپنی بیوقوفی کو بھی نہیں سمجھتے. تو اللہ نے صحابہ کرام کو بیوقوف کہنے والا کو کیا کہا؟ بیوقوف کا. الا انہم ہم السفہاء، اس لیے کہ وہ سب سے بڑے دانا تھے جنہوں نے پیارے حبیب کو پہچانا، حضور کی شان کو پہچانا، حضور کے مقام کو پہچانا، اپنی پیدائش کے مقصد کو پہچانا، اس مشن کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے، اسلام کو دنیا میں پھیلایا. ان سے بڑا دانا کون ہو سکتا ہے؟ نادان وہ ہے جو گھر میں بیٹھ کر صرف کھائے پیے اور آگے، ایسے میں نہیں، اور یہ کہے کہ جی میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ رہنے والی چیز ہے. جس دولت کے لیے وہ سب کچھ خراب وقت ضائع کر رہا ہے، یہ فنا ہونے والی چیز ہے. اور وہ جو صحابہ کر رہے تھے وہ ساتھ جانے والی چیز ہے. اور انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. مسلمان کا کام جہاد، محنت، سب. صحابہ کرام نے پوچھے یا رسول اللہ، ایک آدمی شہرت کے لیے جہاد کرتا ہے یا تبلیغ کرتا ہے، ایسے میں یا دولت کے لیے فلاں جگہ جاؤں گا، تقریر کروں گا، پیسے ملیں گے، ایسے میں آپ
مقررین جو ہیں کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایک آدمی وہاں کچھ ملنے کے لیے کون جہاد فی سبیل اللہ ہے؟ حضور نے فرمایا لِتَكُونَ کلمۃ اللہ العلیٰ، بس اس لیے جہاد کرتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام آ جائے، اس کو کہتے ہیں مجاہد، باقی مجاورے مجاہد نہیں ہے۔ سمجھے میری بات؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو آمنوا ایمان لاؤ، کما آمن الصفا، جیسے آمن الناس، جیسے ایمان لائے اور لوگ، قالوا کہتے انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن الصفا، جیسے ایمان لائے بیوقوف، الا آگاہ رہو، انہم الصفاء، یہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، یہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، آتے نا اپنے جان بچانے کے لیے یا دولت کمانے کے لیے یا عہدہ لینے کے لیے، آتے ہیں تو کہتے ہیں آمن، ہم ایمان لائے، یہ اوپر سے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب الگ ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اپنے سرکش شیطانوں شریروں سرداروں کی طرف۔ شیطان اللہ نے یہاں ان کو کہا، شیطان تو ایک وہ ہے جس کو آپ پہچانتے ہیں، ابلیس اس کی ذریت، وہ بھی شیطان ہے جو انسان کی شکل میں، جو انسان کی شکل میں ہو، وہ بھی شیطان ہے۔ عاشم یعنی جو کام اس کا کریں تو وہ اس کا ایجنٹ ہے۔ لہذا قرآن نے ایسے لوگوں کو بھی جو دنیا میں شرک پھیلاتے ہیں، بدعت پھیلاتے ہیں، صحابہ کرام آل بیت کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم کے راستے میں رکاوٹیں بنتے ہیں، ان کو قرآن نے کیا کہا؟ شیطان کا۔ کیا کہا؟ شیطان کا۔ عاشم یعنی وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، جب اپنے شیطانوں کی طرف آتے ہیں، قالو کہتے انا معکم، بے شک ہم، دیکھو نا وہاں تو آمنو صرف کہتے ہیں، یہاں انا تاکید لے آتے ہیں، انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما بات یہ دوسری، نحنو ہم جو ہے مستہزئون، ان سے استہزاء کرتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں۔ معنی کیا کریں؟ حضرت تھانی دل لگی کرتے ہیں ان سے ایسے، تاکہ ہم پر اعتبار کر لیں، ہم پر اعتبار کر لیں۔ یہ ان کا اصل کام یہ ہے عاشم یعنی کہ مسلمانوں کو دنیاوی مفادات کے خاطر یا جان بچانے کی وجہ سے وہ ان سے ملتے ہیں اور ان کو اعتماد بھی دلاتے ہیں، لیکن جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے کہتے ہیں کمال کی تھا میں نے کیسا دھوکہ دے کر اپنا کام میں نے نکال دیا۔ اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ قالوا انا معکم، یا انا معکم، انما پھر تاکید آگئی، نحنو ہم مستہزئون، ان سے کیا کرتے ہیں؟ دل لگی استہزاء کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء کریں گے۔ لفظی معنی تو یہ کرو گے، تو حقیقی معنی کیا ہے کہ استہزاء کا بدلہ دیں گے، استہزاء کا بدلہ دیں گے۔ وَيَمُدُّهُمْ ڈھیل دی ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کے سرکشی میں، یامون سرگردان پھرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، لا الہ الا ولا الہ الا، یعنی اللہ فوراً کسی کو کسی گناہ پر پکڑتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء، اللہ کی استہزاء سے تو پاک ہے، لیکن اللہ ایسا کریں گے جو استہزاء کی شکل بن جائے گی۔ وہ کیا ہوگا؟ قرآن پاک میں آتا ہے نا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، یوم تری المؤمنین والمؤمنات نور یسعی بین ایدیہم بایمانہم، جب آپ ایمان والے مردوں عورتوں کو دیکھو گے، ایک روشنی ہوگی جو روشنی چلے گی ان کے آگے بھی، ان کے دائیں طرف بھی، ان کے چہرے بھی چمکیں گے، ہاتھ بھی چمکیں گے، اور محشر کے میدان سے جنت کی طرف جائیں گے۔ ایسے بھی یعنی ساتھ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہماری روشنی میں اور اضافہ کر دے، واغفر لنا، ہماری بخش، انک علی کل شیء قدیر۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، دیکھا آپ یوم، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم،
ٹھہرو ٹھہرو، ہمیں بھی روشنی دے دو، ہمیں بھی۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، مسلمان کیا کہیں گے؟ جاؤ پیچھے اپنی روشنی تلاش کرو۔ یہ سمجھیں گے کہ شاید ہم اپنے روشنی محشر کے میدان میں چھوڑ کر آ گئے۔ انہوں نے کہا چھوڑو یارا، جاؤ اپنی روشنی لے آؤ۔ مسلمانوں کا مقصد کیا ہوگا کہ تم اپنی روشنی دنیا میں چھوڑ کر آ گئے، یہاں وہ اب نہیں ملے گی۔ اب جا کر دیکھیں کہ محشر کے میدان میں کچھ نہیں ہوگا، بھی دوڑیں گے، پیچھے سے آوازیں دیں گے الم نکم فضرب بینہم بسور لہ باب، اے دیوار کھڑی ہو جائے گی، آج سمجھا نہیں، اس کا دروازہ ہوگا، باطن فی رحمہ وظاہر من قبل عذاب، ادھر جنت ہوگی ادھر دوزخ، آج سمجھا نہیں، ینادون، کیا آوازیں دیں گے الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، نمازیں پڑھتے تھے، جہاد میں شریک تھے، مجلسوں میں تھے، جلسوں میں تھے، قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں، ولیکن فتنتم انفسکم، تم نے اپنے نفسوں، تمہارے نفسوں کو تم نے فتنے میں ڈالا، وتربصتم، اور تم اس انتظار میں تھے کہ مسلمانوں پر کب گردش آئے، وارتبتم، اور دین کے بارے میں تمہیں شک تھا کہ یہ کامیاب ہوگا یا غالب آئے گا یا نہیں، ہاں، وغرتکم الامانی، تمہیں تو دھوکے میں ڈالا تمہاری آرزو نے، کافروں سے ملیں گے اور ڈالر ملیں گے اور وہ ہوگا، پتہ نہیں ڈالر ملیں گے ایمان لیں گے، ڈالروں کے بدلے میں ایمان جائے گا، ایسے میں نہیں، وغرتکم الامانی وغرکم باللہ الغرور، تمہیں اصل دھوکہ شیطان نے دیا، آج تمہارا اور تمہارا کوئی واسطہ رشتہ نہیں ہے، تم جاؤ جہنم، سمجھے میری بات، یہ ہے اللہ یستہزئ بہم، یہ ہے اس سے ایسے میں یعنی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب محشر کے میدان کی طرف سے جب جائیں گے تو دیکھیں گے آگے پانی نظر آئے گا، جیسے ریت ہوتی ہے نا دور، میں پہلے حج پر گیا، جب وہ مدینہ منورہ جا رہے تھے، گاڑی جا رہی تھی تو دائیں بائیں سب دریا نظر آ رہا تھا، وہ ریت چمکتی ہے نا، میں نے کہا یار یہ تو پانی ہے، سڑک کیسے نکلی درمیان، بعد میں دیکھا تو وہ ریت تھی، تو اس لیے جب یہ کہیں گے او پانی جھڑو یار ان کے پیچھے، وہ پانی پیو، جائیں گے تو آگے آگ ہوگی، آگے اللہ یستہزئ بہم، کئی چیزیں ایسی ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان سے سزا کا بدلہ دیں گے، وَيَمُدُّهُمْ، اور ڈیل دی ان کو، فی طغیانہم، ان کے سرکشی میں، یعمہون، سرگردان پھرتے، اللہ ہر ایک کو وقت تو دیتا ہے، فوراً کسی کو پکڑے تو پھر تو اللہ کی زمین پر کوئی بھی رہے نہ، اللہ ایسا کرتے ہیں، ایسے میں یعنی فوراً کسی کو پکڑتے نہیں ہیں، ایسے میں یعنی، تو اس لیے نا اللہ کی طرف سے تو مہلت ہوتی ہے، مولانا رحمت جو فرماتے گا کہ لطف حق باتو مساوا کند، اور چوں تو از حد بگذری رسوا کند، اللہ کی مہربانی تجھے مہلت دے رہی ہے، جب تو حد سے نکل جائے گا تو پھر رسوا کرے گا، اور تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرترا، اللہ کے حلم اور دباری پر تجھے مغرور نہیں ہونا چاہیے، ذرا دیر سے پکڑتا ہے لیکن بہت سخت، اللہ اپنے پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ آج بھی یا مہون، سرگردان، کبھی ادھر کبھی ادھر، ٹھکانہ کوئی نہیں ہوتا منافق کا، نہ اپنے اعتبار کرتے ہیں نہ غیر کرتے ہیں، غیر کہتے ہیں کہ یہ تو ان کا ہے، اپنے کہتے ہیں یہ ان کا ہے، تو غریب ابھی کوئی ٹھکانہ منافق نہیں ہوتا، اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ دنیا میں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ یا پکے کافروں کی مدد کرتے ہیں یا پکے مسلمانوں کی، کافروں کو بھی وقت دیتے ہیں اللہ، کیونکہ یہ دنیا ہی ہے، اللہ دیتے، اور یا مسلمانوں کو جو دائمی ترقی دیتے،
منافقوں کا کوئی ٹھکانہ، ان کے کوئی طریقے دن بدن تنزل پر جا رہے ہیں، تنزل پر جا رہے ہیں۔ آپ ذرا دیکھ لیں، اپنے ملک کی حالات دیکھ لیں۔ میں 64 میں حج پر گیا، 3020 روپے کا داخلہ کیا ہوائی جہاز کا، کراچی سے جانا، اور ہمیں 1500 نوٹ، حج نوٹ، پاکستانی نوٹ دیا گئے کراچی میں، اس پر حج نوٹ لکھا تھا، تو ہمیں وہاں 84 ریال ملے ایک 100 کے۔ اب کتنے ملتے ہیں؟ 2-2.5۔ کہتے ہم ترقی کر گئے۔ ترقی وہ کی ہے انہوں نے، حاصل یعنی حرمین بنائے، سبحان اللہ، حاجیوں کی خدمت کی، اللہ نے پہاڑ سونے کے بنا دیے ہر طرف سے، ایسے یعنی یہ ہوتے ہی ترقی۔ ہم تو پیچھے جا رہے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ہو گیا جی، آدھا ملک بھی چلا گیا، آدھے کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ اللہ بچائے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ کیوں اشتروا الضلالۃ، اشتروا وہ معنی کریں اختیار کرنے کے، خریدنے کا معنی کرو گے اعتراض پیدا ہوگا کہ انہوں نے خریدی گمراہی ہدایت کے بدلے میں، تو ہدایت کہاں تھی ان کے پاس؟ تھی نہیں نا، ہاں سمن ہی نہیں تھا تو خریدتے کیا؟ تو یہاں معنی کیا کرتا ہوں؟ اختیار کرنا۔ دونوں راستے اللہ نے بتایا، یہ حق ہے یہ باطل ہے، انہوں نے باطل کا اختیار کیا، حق کو چھوڑ دیا۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، جنہیں اختیار کی گمراہی بالہدیٰ، بدلے ہدایت کے، فما ربحت تجارتہم، پس فائدہ نہ دیا ان کے کاروبار نے۔ یہ جو گمراہی پھیلا پھیلا کر اور دنیا کا معاملہ چاہتے تھے وہ بھی کچھ نہ ہوا۔ فما ربحت تجارتہم، پس فائدہ نہ دیا ان کے کاروبار نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ سیدھے راستے پر آئے۔ اللہ ہدایت بھی نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ایسے میں نہیں، اصل تو بات یہ ہے کہ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ ایسے میں یہ دو رنگی جو ہے نا، یہ آدمی کو نقصان دیتی ہے۔ دو رنگی نہ کریں، دو رنگی نہ کریں، رنگ ایک اپنا مسلک، اپنا عقیدہ جو کتاب و سنت کے مطابق ہے اس پر پکے رہو، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ ہاں معاملات ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ کریں۔ ایسے میں نہیں آپ کے پاس آئیں، حضور بڑے بڑے کافروں کے پاس گئے، ایسے میں نہیں تبلیغ کے لیے گئے، ان کو اپنی بات وہاں سنائی، ایسے میں نہیں۔ تو یہ جانا آنا یہ کوئی جرم نہیں ہے، البتہ ان کے عقائد، ان کے نظریات کو، باطل کو اپنا کر کسی دنیا کے خاطر، یہ بڑا جرم، یہ نہ کرے آدمی۔ اللہ مثلہم، میں نے آپ کو بتایا کہ سورت کے اول سے مفلحون تک کن لوگوں کا ذکر ہے؟ منعم علیہ کا، اور ان الذین کفروا سے ولہم عذاب عظیم تک کس کا ذکر ہے؟ مغضوب علیہ کا۔ وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ تک ضالین کا، ان کی مثالیں بیان سمجھایا۔ آگے دو مثالیں بیان کی جاتی ہے، پہلی مثال مغضوب علیہ کی، دوسری مثال ضالین کی۔ مغضوب علیہ کی مثال حضور کے ساتھ دی جاتی ہے کہ دنیا میں اندھیرا تھا، کفر تھا، شرک تھا، اللہ کے پیارے حبیب تشریف لائے۔ یہ ذرا مثالیں سمجھنا ذرا مشکل ہیں، اس لیے ذرا میں جو تقریر کرتا ہوں ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ ہمارا طریقہ تو بڑا آسان ہے، مرغیاں بھی جانتی ہیں، آپ نہ جانیں تو پھر آپ کی قسمت خراب ہوگی۔ تو پہلی مثال مغضوب علیہ کی دی گئی، حضور تشریف لائے، پوری دنیا میں اندھیرا تھا، قرآن کی روشنی، ہدایت کی روشنی، ایمان کی روشنی لے آئے، آگ جلائی، جیسے اندھیرے میں آگ ہوتی ہے اور روشنی، اب یہاں پوری کمرے میں روشنی آ گئی۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے روشنی لے لی، یہاں سے چنگاری اٹھائی، اپنے گھر میں آگ جلائی، وہ گھر بھی روشن، وہ گھر بھی روشن، ارتاق۔ لیکن کچھ لوگ دیکھتے رہے لیکن اس کے قریب نہیں آئے۔ اللہ اپنی روشنی لے گئے، حضور کے ذات کو اپنے پاس بلا لیا، اب جیسے اندھیرے میں تھے ایسے اندھیرے میں رہ گئے۔
کافر یعنی وہ لوگ جو مغضوب علیہ ہیں، حضور کے آنے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی. یہ ان کے ساتھ مثال دی گئی. مثلوں مثال ان کافروں کی کمثل الذی، جیسے مثال و شخص کی استوقدا جو جلائے نارن آگ، فلما جب اضاءت روشن کیا اس آگ نے ما حولہ اس کے اردا گرد کو، پھیلتی رہی چلی، ذہب اللہ لے گیا اللہ تعالیٰ بنورہم ان کی روشنی کو، اللہ نے اپنے نبی کو بلا لیا، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون سرگردان پھرتے ہیں. ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات، چھوڑا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون کہ وہ دیکھتے نہیں. اللہ نے وہاں فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. لا تو ایمان کیسے لے آئے؟ لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں. بھئی حق کو دیکھو گے سمجھو گے تو ایمان آئے گا. تو لا یؤمنون کیوں؟ لا یبصرون، لا یبصرون. سومن بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، اومیون اندھے ہیں. کوئی آدمی چلو اگر اس کی آنکھیں نہیں تو کان تو ہیں نا، کان سے سنے ہدایت ملتی ہے. تو بھائی کان بھی نہیں ہے، اور چلو آنکھیں نہیں کان ہیں تو کانوں سے سنے، نہیں تو کم از کم آدمی آنکھوں سے دیکھے. چلو نظر مطلب ہے کہ سنتا نہیں ہے تو دیکھتا تو ہے. تو ان پر اللہ نے مور لگا کر، ایسے میں مغضوب علیہ ہیں نا، کیا ہے مغضوب علیہ ہیں، تو مغضوب علیہ پر اللہ نے مور جباریت لگا دی. اب نہ ان کے کان اس قابل، نہ آنکھیں اس قابل، نہ دل اس قابل، نہ زبان اس قابل، نہ حق کہہ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں. ایسے میں یعنی کیا ہو گیا؟ لا یخصمون بہرے ہیں، بکن گھونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم پس یہ لوگ لا یرجعون حق کی طرف لوٹتے نہیں. بس وہاں فرمایا لا یؤمنون، پھر فرمایا لا یبصرون، پھر فرمایا لا یرجعون. بھائی لوٹ کر دیکھو، پڑھو گے تو آئے گا. تم کہتے ہو پڑھتے نہیں ہے تو تمہیں قرآن کیسے آئے گا؟ ایسے میں نہیں. تو اس کے لیے زبان ہو، آنکھیں ہوں، کان ہوں، اس کو چلاؤ تو پھر بات بن جائے گی. لیکن جب تینوں چیزیں موقوف ہو گئیں کافروں کی کہ اللہ نے موری جبریت لگا دی، ختم اللہ والا قلوب والا سمع والا ابصار غشاوہ. دیکھا آپ نے کیسی مثال لگ گئی ان سے. یہ مثال کس کی ہے؟ مغضوب علیہ کی. او کصیب سے مثال ہے ضالین کی. ایسے میں یعنی یہ مثال دی گئی قرآن کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ جیسی دنیا میں آپ دیکھتے کہ جب بارش ہوتی ہے نا، قرآن کی مثال موسلادھار بارش کے ساتھ دی گئی. اب بارش کے اندر تین حالتیں ہوتی ہیں، کڑک بھی ہوتی ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے، چمک بھی ہوتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں؟ ڈر 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 ہوتا ہے. یہ ہے جی آیات جہاد، آیات جہاد عظم یعنی. اور روشنی فتوحات. کیا آ گیا؟ فتوحات عظم یعنی. تو اور اندھیرا دشمن کا خوف، دشمن کا خوف بھی ہے، فتح کی بھی امید ہے. ایسے بھی یعنی دونوں چیزیں. اب تینوں کیفیتیں بارش میں ہیں اور تینوں کیفیتیں منافعوں میں ہیں. کہ جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے کہتے حضور ہمارا بھی شوق ہے، ہم جہاد میں جائیں گے. دیکھتے ہیں کہ فتح ہوگی، سفر قریب ہے، کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں، چلتے. جب دیکھتے ہیں سفر دور کا ہے، دشمن زیادہ ہے، خطرہ جان کا ہے، حضور ہمارے گھر خالی ہیں، بچوں کے ساتھ کوئی نہیں ہے. ان بیوتنا عورا، ان ہمارے گھر خالی ہیں، اور جی بچوں کا دیکھ بھال والا کوئی نہیں ہے، یہ ہے فلاں ہے. اور جی بعض کہتے بےایمان، جی ہمیں نہ لے جائیں، جی وہاں عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، کہیں میں فطرے میں نہ پڑ جاؤں.
عاشقی معشوقی کا کام نہ ہو جائے. ایسے میں نہیں لا تفتن لا، اللہ فرماتے الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ تو فتنے میں نبی کا ساتھ چھوڑنا ہی فتنہ ہے، ساتھ چھوڑنا ہی فتنہ ہے. تو یہ او کسیب، یا جیسے موسلادھار بارش، سیب کہتے ہیں نا ایسی بارش ہو نا، عام بارش کو کیا کہتے ہیں؟ مطر. سیب اس بارش کہتے ہیں یہ موٹے موٹے قطرے، موٹے موٹے قطرے آتے ہیں، منٹوں کے اندر نہریں چل جاتی ہیں. یا جیسے موسلادھار بارش من السماء، آسمان سے، فی اس کے اندر ظلمات، اندھیرے ہوں، اندھیرے سے مراد دشمن کا خوف، ورعد اور کڑک ہو، اعلان جہاد، و برقن بجلی ہو، فتوحات کی خوشخبری، فتوحات کی. یہ تین کیفیتیں بارش میں ہیں، تین کیفیتیں اس میں ہیں. یجعلون کرتے ہیں اصابعہم اپنے انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کے کڑک کی وجہ سے. کافر کہتے جی وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. بھائی قرآن نہ سنو، شور مچاؤ تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ غالب ہو جاؤ. حاصل یہ آ گیا. وَيَجْعَلُونَ کرتے اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کے کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، وہ جی مر جائیں گے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کرنے والے. فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجِ الْمُشَيَّدَةِ، اگر تم پکے پکے محلات میں بھی رہو گے جن پر موت مقرر ہے، ان کو نکلنا پڑے گا. موت تو برحق ہے بھائی، اس لیے مومن موت سے نہیں ڈرتا. موت سے یہ نہیں دیکھتے یہ چار طالبان کیا ہیں جن کے ایک چپا زمین نہیں ہے، ایک بنگلہ نہیں ہے، اور دنیا کفر ایک نہیں ہے، 42-43 ممالک کفر کے لگے ہوئے ہیں، اور اب نکلنے کا راستہ نہیں معلوم ہوتا ان کو کدھر سے جائے. یہ دیکھا، یہ اللہ کرتا ہے، دیکھا آپ نے، یہ اللہ یوں کرتا ہے. تو یہ اس لیے کہ موت سے نہیں ڈرتے. موت سے وہ کہہ کہ زندہ رہیں گے تو غازی ہے، مر گئے تو شہید ہے، بس بات یہ ہے. موت سے جو نہ ڈرے نا وہ پھر کام کرتا ہے، جو موت سے ڈرے گا وہ کام نہیں کر سکتا. حق کی بات پتہ نہیں گولی لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ایسے کئی مولوی مسئلہ چھپاتے ہیں، وہ جی مسئلہ بیان کریں گے، مقتدی ناراض ہو جائیں گے، مسجد سے نہیں. بھائی مسجد سے نکل گئے تو خدا کی زمین سے تو نہیں نکلتے نا، اللہ اور جگہ پہ تمہیں جگہ دے دے گا. مسئلہ مت چھپاؤ، ہاں لیکن بیان طریقے سے کرو. بس یہ ہے میری تلقین، یہ ہے کہ سختی نہ کرو، فتوے نہ لگاؤ، بات صحیح کرو. مان لیں گے نہیں مانیں گے تو بگاڑ تو نہیں ہوگی زیادہ تمہارے ساتھ. نہ مانے، آپ نے کوئی لست بمسیطر، آپ ان پر مسلط تو نہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی زبردستی کرنے والے تو نہیں ہیں. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، کیا آپ لوگوں کو بس نہیں چھوڑیں گے جب تک ایمان نہ لائیں؟ آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ کا کام تبلیغ ہے. وہ طریقہ سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بس پیارا میٹھا آواز ہو. سمجھے میری بات کو؟ واللہ محیط بالکافرین، اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو. یکاد البرق، ہاں جس موت سے ڈرتے ہو پھنس بھی جاؤ گے، ایمان بھی نہیں رہے گا، مر بھی جاؤ گے. ہاں مر بھی جاؤ گے. عازم یا نہیں؟ اللہ اکبر. اب تو کیا کہتے ہیں، ڈر کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آئے تو کدھر جائیں گے، پھر کدھر جائیں گے. عازم یا نہیں؟ ہاں یہ ہو گیا. یکاد البرق، قریب ہے وہ چمک، وہ فتوحات. یخطف ابصارہم، اچک لے جائے ان کی آنکھوں کو، ان کا نفاق ظاہر ہو جائے اور مسلمان ان کو کیا کر لیں؟ قتل کر لیں. کلما جبی اضواء، روشنی ہوتی ہے لہم واسطے ان کے، مشو چلتے ہیں فی اس کے اندر،
جب دیکھتے مسلمان زیادہ ہیں اور سفر تھوڑا ہے، مال ملنے کا امکان ہے، کہتے حضور ہمارا بھی شوق ہے، وَإِذَا اور جب ازلمہ اندھیرا ہوتا ہے علیہم پر ان کے قاموں کھڑے ہو جاتے، دیکھتے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، سفر دور ہے، خطرہ جان کا ہے، حضور ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے یہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ۔ دیکھو نا، میں نے کہا کہ مغضوب علیہ وہ ہے جن سے ایمان سلب ہو گیا، ایمان سلب ہو گیا ہے اور موری جباریت لگ گئی ہے۔ منافق وہ ہیں جو ابھی تک موری جباریت وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ فرماتے اگر کرتے کرتے نفاق میں چلو گے تو اللہ موری جباریت بھی لگا دیں گے۔ پھر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہے اللہ تعالیٰ لَذَهَبَ، البتہ لے جائے بِسَمْعِهِمْ ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ ان کے آنکھوں کو، جو ابھی کچھ اسلام کے قبول کرنے کی صلاحیت ہے وہ بھی اللہ کیا کر لے، سلب کر لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 11 بجے۔ ماشاءاللہ، چلو 11 ہو گئے۔ رات کو تو آپ جلسے میں بیٹھے رہے سارے، کچھ آرام بھی کریں۔ تو یہ ہے کہ اب انشاءاللہ قرآن پاک بھی چلے گا، ساتھ ساتھ خلاصے بھی چلیں گے۔ کہاں تک خلاصے لکھوائے گئے؟ سورہ نساء مائدہ تک ہو گیا۔ تو اتنی خلاصوں کی کاپیاں بھی بنائیں، یاد بھی کریں۔ دیکھو نا، خلاصہ یاد ہوگا۔ ہمارے بزرگوں یہ طریقہ یہ دنیا میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے ساری تفسیریں دیکھیں گے، آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ یہ سینہ بسینہ جو ہے نا، پتہ نہیں اور کون ہے اس ٹائم، میرے علم میں نہیں ہے۔ حضرت شیخ کے شاگرد بھی گئے، حضرت لاہوری کے شاگرد بھی گئے۔ ہاں تعلیم قرآن میں مولانا امان اللہ صاحب اسی طرح پڑھاتے ہیں، امان اللہ صاحب ہاں جو پڑھاتے، ہاں وہ پنجابی ہیں، غریب ان کے ہاں۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ ایک کا کوئی ایسا کوئی رہا ہے، باقی یہ ہے کہ اب مسئلہ جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے فضل سے یہ انداز ہمارا جو ہے یہ سمجھنے کا انداز ہے، آسان ترین انداز ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اس کو آپ یہ خلاصے ربط جب یاد کریں گے تو صورت آسان ہو جائے گی آپ کے لیے۔ آپ دیکھو نا، اب سورہ بقرہ آپ کو اگر یاد ہوگی تو اب میں پڑھاؤں گا تو آپ کہیں گے ہم نے تو پڑھا ہے، ایسا نہیں، خود بخود سارا۔ باقی جو تفصیلی خلاصے ہوں گے وہ ساتھ ساتھ آئیں گے۔ اجمالی خلاصہ یاد کرنے کے لیے وہ ہے، اب باقی جو ہیں تفصیل کے ساتھ وہ آئیں گے، عنوانات آئیں گے، وہ بھی آپ کو قرآن پاک پر ہم لکھوائیں گے۔ یہ دلیل فلاں ہے، عقلی ہے، نقلی ہے، وہی ہے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، ایسے میں نہیں۔ تو وہ سارے قرآن، یہ اس لیے یہ جو بیاض والے قرآن دیے گئے اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ کوئی لفظ اگر آپ کے قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی لفظ گزرے اور آپ اس کا ترجمہ نہ آئے تو میرے زبان سے سن کر فوراً لکھ لے، فوراً ترجمہ نیچے لکھ لے۔ ایک اوپر جو ہے نا وہ جو عنوانات ہم دیں گے کہ دلیل عقلی نمبر 1 وہ اوپر آئے گی، نمبر 2 دلیل عقلی علی سبیل اعتراض من الخصم، دلیل وحی، تخویف اخروی، تخویف دنیاوی، بشارت اخروی، بشارت دنیاوی، زجر، یہ چیزیں اوپر آ جائیں گی آپ کے حاشیے پر۔ تو حاشیہ اس لیے رکھا گیا ہے اور نیچے سطر بھی اس لیے رکھی گئی ہے، دیکھا نا۔ تو اس لیے اگر آپ اس میں کریں گے تو کوئی لفظ کا اگر نہیں آئے گا ترجمہ تو وہ نیچے لکھ لیا کریں، جس وقت آپ پڑھیں اور سمجھے کہ یہ لفظ تو دوبارہ پوچھ بھی سکتے ہیں تو یہ آسان ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمۃ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین، واجعلہ حجۃ یا رب العالمین، صلی اللہ